مسجد کے جب واقعہ ہو رہا تھا تو 1:45 اپنے کزن کو فون کیا اور واقعہ کی تفصیل بتائی. لوگوں نے بعد میں بتایا کہ امیر صاحب کے آگے کھڑے رہے. دہشت گرد نے ان سے کہا کہ تیرے پیچھے کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری بیوی، میرے بچے اور میرا خدا. تو دہشت گرد نے کہا تو چل پھر اپنے خدا کے پاس، اور گولیاں برسا دیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ان کی والدہ کہتی ہیں میرا بیٹا بہت پیارا تھا، میرا بڑا خیال رکھتا تھا، ہر خوبی کا مالک تھا، ہر کسی کے کام آتا تھا. اہلیہ نے بتایا کہ میرے خسر بیان کرتے ہیں کہ ان کے بچے فوت ہو جاتے تھے اور ان کو ایک وقت میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ ہو گیا کہ بچے کیوں نہیں دیتا. تو الفضل میں ایک خاتون کی تحریر پڑھی کہ جب اللہ مجھے بچے دے گا تو میں تحریک جدید کا چندہ ادا کروں گی. تو کہتے ہیں یہ پڑھ کر انہوں نے کہا کہ اے اللہ، میں آج سے ہی تحریک جدید اور وقف جدید کا چندہ شروع کرتا ہوں. تو مجھے بیٹا عطا کر جس پر میرے خامد کی پیدائش ہوئی تھی. کہ اہلیہ کہتی ہیں ان کی زندگی چندوں ہی کی مرہون منت ہے. شہید مرحوم نے کچھ عرصے پہلے خود اپنا ایک خواب سنایا کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے بچے مجھے دے دو، جس پر آپ نے تمام بچوں کو وقف کر دیا. وقف 9 کی تاریخ میں بھی شامل ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. محمد شاہد صاحب شہید ابن مکرم محمد شفیع صاحب. شہید مرحوم کے دادا مکرم فیروز الدین صاحب 1935 میں احمدی ہوئے. ضلع کوٹلی آزاد کشمیر کے رہنے والے تھے. وہ وقت شہادت موصوف کی عمر 28 سال تھی اور خدام الاحمدیہ کے بڑے فعال ممبر تھے. دارالذکر میں ان کی شہادت ہوئی. جمعے کے وقت محراب کے ساتھ امیر صاحب کے قریب ان کی ڈیوٹی تھی، وہیں ڈیوٹی پہ کھڑے تھے. والد صاحب اور دوستوں کو شہادت سے قبل فون کر کے کہا کہ میں ان دہشت گردوں کو پکڑنے کی کوشش کروں گا. چہرے پر ناخن لگنے کے نشان تھے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی کے ساتھ لڑائی بھی ہوئی ہو. شہادت سے چند دن قبل دوستوں سے کہا کہ میرے ساتھ اگر کسی کا لین دین ہو تو مکمل کر لیں. ایک سگریٹ کی بری ان کو عادت تھی، وہ بھی کئی مہینے پہلے چھوڑ دی تھی. اور آخری بات بھائی کے ساتھ ہوئی. بڑی دھیمی آواز میں کہا کہ امی کو نہ بتانا، وہ پریشان ہوں گی. اور نمازوں کے پابند تھے. ہر جمعے سے قبل صدقہ دینا معمول تھا. اور اب بھی جب مسجد میں آئے ہیں ڈیوٹی پر یا جمعہ پڑھنے تو ان کی جیب میں سے اس تاریخ کی بھی 50 روپے صدقے کی رسید نکلی. علاقے کے چوکیدار نے رو رو کر بتایا کہ ہمیشہ مجھے جھک کر سلام کیا کرتے تھے. دونوں بھائی اکٹھے ہی ایک دکان کرتے تھے. چھوٹے بھائی نے ان کو کہا کہ آج مجھے جمعے پہ جانے دو. تو انہوں نے کہا نہیں، اس دفعہ مجھے جانے دو، اگلی دفعہ تم چلے جانا. شادی نہیں ان کی ہوئی تھی. والدین جب بھی شادی کے لیے کہتے تو کہتے پہلے چھوٹی بہن کی شادی کر لوں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت اور مغفرت کی چادر میں لپیٹے. پروفیسر عبد الودود صاحب شہید ابن مکرم عبد المجید صاحب. یہ حضرت شیخ عبد الحمید شملوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی حضرت مسیح علیہ السلام کے پوتے تھے اور گورنمنٹ کالج باغبان پورہ لاہور میں انگلش کے پروفیسر تھے. جماعتی خدمات میں فعال تھے. ان کی اہلیہ بھی اپنے حلقہ کی صدر لجنہ معلّہ ہیں. خلافت جوبلی کے موقع پر ان کی کوششوں سے حلقہ میں بہت بڑا جلسہ منعقد ہوا. بڑے حلیم طبع، ملنسار اور نفیس طبیعت کے مالک تھے. کلمہ کیس میں اسیر راہ مولا بھی رہے. 7 سال ان کا مقدمہ چلتا رہا. شہادت کے وقت ان کی عمر 55 سال تھی. انگلش کے پروفیسر تھے، LLB بھی کیا ہوا تھا. موصوف مجلس انصار اللہ کے انتہائی محنتی اور مخلص کارکن تھے. نائب زعیم انصار اللہ لاہور چھونی تھے. خدام الاحمدیہ کے وقت میں بھی کام کرتے رہے. صدر حلقہ مصطفیٰ آباد کی کچھ عرصہ خدمت انجام دی. موسی تھے اور دارالذکر میں ان کی شہادت ہوئی. شہید موصوف دہشت گردوں کی فائرنگ کے دوران مربی ہاؤس کی طرف جا رہے تھے کہ دہشت گرد نے سامنے سے گولی چلائی اور موصوف مربی ہاؤس کے دروازے پر شہید ہو گئے. ان کی اہلیہ بیان کرتی ہیں کہ بہت محبت کرنے والے اور نرم طبیعت کے مالک تھے. کہتی ہیں کہ شادی کے 23 سالوں میں میرے خاوند نے کبھی کوئی درست لفظ نہیں بولا. بچوں سے 2 معاملوں میں سختی کرتے تھے، نماز کے معاملے میں اور گھر میں جاری ترجمۃ القرآن کلاس میں شرکت کے بارے میں. اور تقریباً 17 سپارے پڑھ لیے تھے اس
ترجمہ قرآن کے کلاس جو لیتے تھے. حدیث کا بھی کہتے ہیں گھر میں باقاعدہ درس ہوتا تھا. چھوٹی عمر سے ہی بحیثیت عہدیدار خدمت کا موقع ملتا رہا. کام کرنے کا جذبہ بہت زیادہ تھا. عملی کام کے قائل تھے. بڑے بھائی نے بتایا کہ بھائیوں سے دوستانہ تعلقات تھے. بھائیوں میں ہر کام اتفاق رائے سے ہوتا. کبھی کوئی مشکل پیش آتی تو شہید مرحوم کے مشورے سے مستفید ہوتے. چھوٹے بھائی کا مکان بن رہا تھا. سب بھائیوں نے قرض کے طور پر اس کو رقم دینے کا فیصلہ کیا اور مرحوم نے اپنے حصہ کی رقم سے سب سے پہلے ادا کی. اور شہید مرحوم ہم بھائیوں سے کہا کرتے تھے کہ جہاں بھی کوئی ضرورت مند ہو اس کی مدد کر کے مجھ سے رقم لے لیا کرو. اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں ان کی نسلوں میں بھی جاری رکھے. ولید احمد صاحب شہید ابن مکرم چودھری منور احمد صاحب. شہید مرحوم کے دادا مکرم چودھری عبدالحمید صاحب سابق صدر جماعت مہراب پور سندھ نے 1952 میں احمدیت قبول کی تھی. 10 اپریل 1984 کو مہراب پور میں ہی ان کے دادا نے جامعہ شہادت نوش کیا. اسی طرح شہید مرحوم کے نانا مکرم چودھری عبدالرزاق صاحب سابق امیر جماعت نواب شاہ سندھ کو 7 اپریل 1985 کو معاندین احمدیت نے شہید کر دیا. ان کے والد شہید لڑکا جو ہے عزیز، ان کے والد صدر عمومی ربا کے دفتر میں آزادی کارکن ہیں. شہادت کے وقت عزیز شہید کی عمر 17.5 سال تھی اور میڈیکل کالج کے فرسٹ ایئر میں تعلیم حاصل کر رہا تھا. وقف نوکل میں شامل تھا اسکیم میں، موسی بھی تھا. اس کی شہادت بھی دارالذکر میں ہوئی ہے اور جو ثانیہ ہوا ہے لاہور کا، اس میں سب سے کم عمر یہ عزیز بچہ ہے. شہادت والے دن موصوف جمعے کی ادائیگی کے لیے کالج سے سیدھے اپنے دوسرے احمدی ساتھی طالب علموں سے پہلے دارالذکر پہنچ گئے. ثانیہ کے دوران موبائل پر رابطہ ہوا تو انہوں نے بتایا کہ میری ٹانگ میں گولی لگی ہے اور متعدد شہیدوں کی نعشیں میرے سامنے پڑی نظر آ رہی ہیں. دعا کریں خدا تعالیٰ فضل فرمائے. اور FSC انہوں نے ربا سے کی تھی. لاہور میں داخلہ ہوا. جب آخری بار ربا سے لاہور گئے تو اپنے ساتھی خدام دوستوں سے باری باری گھر جا کر ملے اور سب سے کہا مجھے مل لیں، میرا کیا پتہ کہ میں شہید ہو جاؤں. شہید مرحوم 5 وقتہ نمازی تھے، فرما بردار تھے، سلجھے ہوئے تھے. راستے میں آتے جاتے آنے والے ساتھیوں کو مسجد میں لے کے جایا کرتے تھے اپنے دوستوں کو. کم گو اور ذہین نوجوان تھے اور اکلوتے بھائی تھے اپنی 3 بہنوں کے. شہادت کے ضمن میں شہید مرحوم کی بچپن کی سیکرٹری وقف نو نے بتایا کہ عزیزم ولید احمد کے بچپن کا ایک واقعہ ہے. جب اس کی عمر 11 سال کی تھی تو ایک دن میں نے دوران کلاس وقف نو سب بچوں سے فردن پوچھا کہ تم بڑے ہو کر کیا بنو گے. جب عزیزم ولید کی باری آئی تو کہنے لگا میں بڑا ہو کر اپنے دادا جان کی طرح شہید بنوں گا. شہید مرحوم کو اپنی تعلیمی ادارے میں مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شہادت کے بعد تدفین والے دن اس کے اساتذہ اور طلباء نے ایک ہی دن میں 3 دفعہ تعزیتی تقریب منعقد کی، جس میں شامل ہونے والے اکثر غیر از جماعت طالب علم تھے. شہید مرحوم کے ایک استاد نے بدریہ فون اطلاع دی کہ ہم ٹیچرز اور ہمارے طالب علم تدفین میں شامل ہونے کے لیے روا آنے کا پروگرام بنا چکے تھے کہ تمام طالب علم بلک کر زارو قطار رونے لگے اور خدشہ پیدا ہوا کہ یہی حال رہا تو روا جا کر ولید کا چہرہ دیکھ کر غم کی شدت سے بالکل بے حال نہ ہو جائیں. اس لیے ہم نے مجبوراً یہ پروگرام ملتوی کر دیا اور کسی اور وقت آئیں گے. اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول فرماتے ہوئے ہزاروں لاکھوں ولید جماعت کو عطا فرمائے.